عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزرگوں کا روحانی علاج اور استخارہ۔ الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں آپ کے لیے روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، اوراد و وظائف بیان کیے جاتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ الحمدللہ عز و جل یہ بزرگوں کا یہ سلسلہ ہوتا ہے، اور اس میں بزرگوں کی بیماریوں کے حوالے سے، پریشانیوں کے حوالے سے یہ روحانی علاج آپ کو بیان کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ یوں تو تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے پروگرام ہوتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس میں بزرگوں کے استخارے کیے جاتے ہیں اور آپ کے لیے وظائف بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت میں عرض کرتا چلوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کی ابتدا میں آپ کے لیے ایک سیگمنٹ لے کر آتے ہیں، جس میں کبھی تو ہم آپ کو تعویذ بنانے کا طریقہ سکھاتے ہیں، کبھی عملیات سکھا رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی وظیفہ الحمدللہ عز و جل آپ کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس سیگمنٹ کے ذریعے بھی دکھیاری امت کی غمخواری کرنا مقصود ہوتا ہے، اور یہی نیت ہوتی ہے کہ اس سیگمنٹ کے ذریعے بھی لوگوں کو روحانی علاج معلوم ہو جائے، کیونکہ دوران پروگرام آپ کی کالز ہوتی ہیں اور خاص آپ کے لیے ہی روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس سیگمنٹ میں ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے وہ وظیفہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو آئیے شامل کرتے ہیں آج کا سیگمنٹ، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ آئیے تشریف لائیے سلیم بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جنید بھائی آپ خیریت سے؟ اللہ کا بڑا کرم الحمدللہ۔ آج ہمارے ناظرین کو کون سا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ آج ناظرین کو جو ہے دشمن سے حفاظت کا جو ہے روحانی علاج بتائیں گے۔ دشمن سے حفاظت کا یہ تو بتائیں، یہ تو امیر ہو غریب ہو، بعض اوقات جب دشمن پیچھے لگ جاتے ہیں تو بڑی آزمائش کن یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ جی ارشاد فرمائیے۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بزرگوں کا روحانی علاج و استخارہ۔ آج کے سیگمنٹ میں ہم آپ کو دشمن سے حفاظت کا روحانی علاج بتائیں گے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے جان کا دشمن بھی بن جاتا ہے۔ حسد کرنے والے حسد میں جل کر اور اپنی سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کاروبار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، گھر بار کو، بیوی بچوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم آپ کو دشمن سے حفاظت کا روحانی علاج بتاتے ہیں کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرمائے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیے، نصر من اللہ و فتح قریب، اور رات کو سونے سے پہلے اول آخر درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ نصر من اللہ و فتح قریب پڑھ کر سینے پہ دم کر لیجئے، انشاءاللہ دشمنوں سے حفاظت رہے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو 2 وقت آپ نے ارشاد فرمایا نا، ایک تو نماز فجر کے بعد اور دوسرا رات کو سونے سے پہلے، یعنی نماز عشاء کے بعد بھی جی پڑھا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین نیت فرما لیں، اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہو نا، حاسدین پیچھے لگ جائیں، کیونکہ کاروباری معاملات میں یہ ہوتا ہے، بعض اوقات حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں، دشمن پیچھے لگ جاتے ہیں، اور کئی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی کئی چیزیں، ہے نا۔ اللہ پاک سب کی جان، مال، عزت، آبرو، بالخصوص اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نہ کرے دشمنوں کا اگر معاملہ ہو تو ضرور پڑھیے گا یہ وظیفہ، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ وظائف پڑھنے کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ اپنی حفاظت کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے، اپنے کاروبار کی حفاظت کے لیے آپ تعویذات اطاریہ بھی ضرور حاصل کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کی جان و مال کی حفاظت رہے گی۔ سلیم بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، تشریف رکھیے، انشاءاللہ مزید آپ سے کچھ گفتگو کریں گے۔
آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں آپ کے قول شامل کرنے کا۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی قول چلائیے گا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ گھر میں کھٹمل ہو گئے ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ گھر میں کھٹمل بہت زیادہ ہو گئے ہیں، چیزوں میں گھس جاتے ہیں، کپڑوں میں گھس جاتے ہیں، بعض اوقات بستروں میں گھس جاتے ہیں۔ اچھا انہوں نے تو خیر کھٹمل کے حوالے سے پوچھا نا، اب میں 2-3 چیزیں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ کھٹمل جیسے بعض اوقات ہو جاتے ہیں گھر میں، اچھا اسی طرح چوہے یہ بعض اوقات آ جاتے ہیں، چھپکلیاں آ جاتی ہیں، یہ گراؤنڈ فلور پہ رہنے والے بڑی آزمائش میں ہو جاتے ہیں بعض اوقات نا، گھروں کے اندر چوہے گھس جاتے ہیں، چیزیں خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے گھر میں کھٹمل آ جائیں، چوہے آ جائیں، چھپکلیاں آتی ہوں، سانپ بچھو آتے ہوں، تو میں چاہوں گا کہ کھٹمل کے ساتھ ساتھ ان چیزوں سے، ان موذی جانوروں سے بھی حفاظت کے لیے کوئی خاص عمل، کوئی وظیفہ یہ ارشاد فرمائیے۔ جنید بھائی، کسی کورے پیالے پر، یعنی غیر استعمال شدہ پیالہ، نیا پیالہ، اس پہ یا والی لکھ کر اس میں پانی ڈال کر، پانی کو جو ہے دور و دیوار پہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ گھر جو ہے آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ ماشاءاللہ، گھر میں کھٹمل وغیرہ بھی نہیں آئیں گے۔ اور ایک کھٹمل کے لیے دیسی دوا کا علاج ہے کہ آپ جو ہے پلنگ کی پینتی جو ہوتی ہے اس میں اجوائن کی پوٹلی یعنی بنا کر اس میں لگا دیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے وہ کھٹمل دور ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ، تو روحانی علاج بھی ارشاد فرمایا، دیسی علاج بھی آپ نے ارشاد فرما دیا۔ اجوائن کی پوٹلی بنانی ہے نا، اجوائن یہ پتہ نہیں چلنے کے ناظرین، یہ آپ کو جو عموماً پنساریوں کی جو دکان ہوتی ہے نا، تو یہاں سے اجوائن یہ مل جائے گی۔ اس کی کوئی مقدار تو نہیں ہے کہ اتنی مقدار کے اندر لینی ہے، بس تھوڑی سی لے لیں، تھوڑی سی لے کے آپ اس کو کپڑے کے اندر تھوڑی سی لپیٹ کر ایک پوٹلی سی بنا لیں، دھاگے سے باندھ لیں، پھر اس کو جو پلنگ کے جو 4 پائے ہوتے ہیں نا، ان میں سے 2 پایوں میں باندھنی ہے نا، یا 4 پایوں میں باندھنی ہے؟ 4 پایوں میں تھوڑی تھوڑی سی اجوائن آپ یہ باندھ لیں کپڑے کی پوٹلی بنا کر، انشاءاللہ الکریم کھٹمل نہیں آئیں گے۔ اچھا روحانی علاج بھی آپ کو بتا دیا گیا، یا والی لکھنا ہے نا، یا والی پیالے کے اندر لکھنا ہے، صحیح ہے۔ پھر اس کا پانی گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں، ماشاءاللہ، تو ضرور فائدہ حاصل ہوگا، یہ اس کے مطابق عمل بھی کیجئے گا۔ اچھا ایک اور مشورہ میں آپ کو دوں، اس کے کچھ خاص تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں جو روحانی علاج کے اسٹال پر الحمدللہ یہ دیے جاتے ہیں، تو آپ یہ تعویذات عطاریہ ضرور حاصل کیجئے گا۔ گھر میں دبانے کے مخصوص تعویذات ہوتے ہیں، یہ استعمال کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کے گھر سے کھٹمل چلے جائیں گے۔ اگر چوہے ہیں، چوہے بھاگ جائیں گے، چھپکلیاں ہیں وہ بھاگ جائیں گی، گھر میں اللہ نہ کرے سانپ بچھو کا ڈر خوف ہو تو یہ تعویذ دبا دیں، یہ چیزیں آپ کے گھر میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ، آپ کے گھر کی حفاظت رہے گی اور گھر تمام آفات و بلیات سے محفوظ ہو جائے گا۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ کراچی سے میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی نیا گھر لیتا ہے تو ایسا کیا عمل کرنا چاہیے کہ گھر کی حفاظت رہے؟ اگر کسی نے نیا گھر لیا ہو، فلیٹ لیا ہو یا چلیں دکان لی ہو، تو ایسا کیا عمل کریں کہ گھر کی، دکان کی، فلیٹ کی حفاظت رہے، کوئی نقصان نہ ہو، کسی کی نظر بد وغیرہ بھی نہ لگے؟ جی جنید بھائی، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے باہری دروازے پر یعنی مین گیٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا لیں، اس سے انشاءاللہ الکریم گھر جو ہے وہ آفتوں سے محفوظ رہے گا اور گھر میں انشاءاللہ برکت بھی ہوگی۔ بس صرف بسم اللہ شریف لکھوانی ہے؟ بسم اللہ شریف لکھنی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے گھر کے باہری دروازے پر یعنی مین گیٹ پر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ لکھ لیا، وہ صرف دنیا میں ہلاکت سے بے خوف ہو گیا، تو کافر کیوں نہ ہو تو بھلا اس مسلمان کا کیا عالم ہوگا جو زندگی بھر اپنے دل کے آبگینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھے ہوئے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ گھر کے مین دروازے پر اگر لکھوا لیا جائے تو گھر میں الحمدللہ عز و جل آفات و بلیات سے گھر کی حفاظت رہتی ہے۔ تو آپ کا جو مین گیٹ ہے نا، اب چاہے نیا گھر لیا ہو اس کے لیے بھی، اور اگر آپ کا جو اپنا ذاتی گھر ہے اس میں گھر میں رہ رہے ہیں تو آپ اپنے مین گیٹ پر لکھوا لیں۔ اچھا اب اس کا مخصوص طریقہ ہے، اب ایسا نہ ہو کہ چونے کی دیوار ہے، آپ کی دیوار پہ چونا کیا ہوا ہے، پینٹ وغیرہ کیا ہوا ہے، پتہ چلا اس سے قلم سے آپ نے لکھ لیا، اب جب بارش ہوگی یا بعض اوقات کلر جو ہے دیوار کا وہ جھڑنا شروع ہو جاتا ہے، اب اس میں بسم اللہ شریف کی جو
آیت قرآنی ہے، اس میں بے ادبی ہوگی، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ماربل پر، کسی ٹائل پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا کر آپ اپنے گھر کے مین دروازے پر آویزہ کر دیں، یا کوئی ایسا اسٹیکر ہے کہ جو بارش میں یا دھوپ لگنے کی وجہ سے گرے نہ، تاکہ بے ادبی نہ ہو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس احتیاط کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں، لکھوا لیں، اسٹیکر وغیرہ بھی لگایا جا سکتا ہے نا، تو اسٹیکر وغیرہ بھی چاہیں تو لگا لیں، الحمدللہ عز و جل آپ کے گھر کی حفاظت رہے گی، آفت و بلا سے محفوظ رہے گا۔ پھر دوسرا یہ کہ نیا گھر جیسے ماشاءاللہ لوگ لیتے ہیں تو قرآن خوانی کروائیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کروا لیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شریر جنات یہ بھاگ جاتے ہیں، تو سورہ بقرہ کی تلاوت کروائیں، قرآن خوانی کا اہتمام کروائیں گھر میں، الحمدللہ عز و جل برکتیں ہی برکتیں رہیں گی۔ اور گھر کی حفاظت کے لیے میں آپ کو ایک مشورہ دوں، آپ روحانی علاج کے اسٹال پر آئیں، دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، فی سبیل اللہ روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ تو گھر کی حفاظت کے لیے تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، نظر بد سے حفاظت کے لیے، حادثات سے حفاظت کے لیے آپ وہ تعویذات وغیرہ لگائیں گھر کے اندر، انشاءاللہ الکریم آپ کے گھر کی حفاظت رہیں گی۔ آئیے ناظرین، اب میں شامل کرنے لگا ہوں اب آپ کے میسیجز۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے میسیجز وغیرہ کیے تھے، استخاروں کے حوالے سے کچھ میسیجز ہیں، سلیم بھائی نوٹ کیجئے گا۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میری والدہ کا نام صغرا بی بی ہے اور والدہ کے سینے میں کافی درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے اور گیس کا مسئلہ بھی رہتا ہے، تو اس حوالے سے ان کا استخارہ بھی فرما دیجیے اور کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی بتا دیجیے گا۔ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری بہن کا نام نایاب اور والدہ کا نام نسرین اختر ہے، بہن کے سر میں آنکھوں میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، نظر کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے، کمزور ہے، براہ کرم استخارہ بھی فرمائیے اور وظائف بھی ارشاد فرما دیجیے۔ آپ استخارے فرما لیجیے جب تک کچھ کالز شامل کرتے ہیں ناظرین کی، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ جنید بھائی سے میرا سوال یہ ہے کہ اکثر میرے سر میں درد رہتا ہے، اس کا روحانی علاج ارشاد فرما دیں، اور بالخصوص جب سو کر اٹھتا ہوں تو بھی درد شروع ہو جاتا ہے۔ جی اعجاز بھائی کیا فرمائیں گے کہ سر میں اکثر درد رہتا ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ سو کر اٹھتے ہیں نا تو سو کر اٹھنے کے بعد نیند کے سر میں درد رہتا ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید ان کی نیند پوری نہیں ہوتی، نہ عموماً سو کر اٹھنے کے بعد تو آدمی فریش ہونا چاہیے، تھکاوٹ اتر جانی چاہیے اس کی، سو کر اٹھنے کے بعد ان کے سر میں درد ہو رہا ہے، تو میں وجہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو کہ نیند پوری نہ ہو۔ تو بہرحال چلیں اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ سر میں اگر درد مستقل لیتا ہو یا دائمی درد سر کی شکایت ہو، کیا وظیفہ؟ سر میں درد کی جو ہے وظیفہ کہ سورہ ناس 11 مرتبہ جو ہے وہ تلاوت کی جائے اور اس کا دم کیا جائے، اور سورہ ناس مزید 11 مرتبہ، اگر فرق نہ آئے تو مزید 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر بھی فرق نہ آئے تو تیسری مرتبہ کریں، انشاءاللہ الکریم جو ہے افاقہ ہوگا اور سر کا درد جو ہے وہ دور ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی کیسر روم نے حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ میرے سر میں دائمی درد ہوتا ہے، تو اس کی کوئی دوا ارشاد فرمائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک ٹوپی بھیجی، اور جب وہ کیسر روم اس ٹوپی کو پہنتے تو ان کا درد سر جو تھا وہ دور ہو جاتا، لیکن ٹوپی جب اتارتے تو درد پھر لوٹ آتا۔ تو اسے تجسس ہوا، اور اس نے پھر اس تجسس میں کہ آخر کیا وجہ ہے، تو انہوں نے اس ٹوپی کو ادھیڑا تو اس میں کاغذ نکلا، اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بھی یہ برکت ہے کہ اس سے بھی سر کا درد جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، تو ہم بھی اس طرح پھر کر سکتے ہیں نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر اور ٹوپی میں سی کا جو ہے ٹوپی میں سی لیں، اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ بہترین زبردست روحانی علاج۔ آپ نے 2 وظیفے ارشاد فرمائے، ایک تو سورۃ الناس کا عمل بتایا جی ہے نا، اور دوسرا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دونوں ہی مدنی چینل کے ناظرین آپ کریں۔ اللہ نہ کرے اگر آپ کے ساتھ بھی یہ دائمی سر کا درد رہتا ہو نا، یا آئے دن سر میں درد رہتا ہو، تو آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اور دوسرا جو آپ کو تعویذ بنانے کا طریقہ بتایا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ اس کا تعویذ بنا لیں۔ تعویذ بنانے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیا کہ آپ
کسی کاغذ وغیرہ پر لکھیں. اچھا باوضو آپ نے لکھنا ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت قرآنی ہے، قرآن پاک کی آیت کا ایک حصہ ہے. جب قرآنی آیت کوئی لکھی جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ باوضو لکھیں، صحیح ہے نا. اچھا اب اس میں ایک احتیاط یہ بھی کرنی ہے کہ جو دائرے والے حروف ہوتے ہیں نا ان کے دائرے بھی کھلے ہوئے ہونے چاہیے. اب جیسے آپ دیکھیں اسکرین پر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ رہے ہوں گے نا. اب اس میں بسم اللہ، اس میں جلالت لفظ اللہ کا جو ہا ہے اس کا دائرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے. اس میں جلالت لفظ اللہ پر یہ جو تشدید ہے نا آپ کے سامنے، تشدید اور کھڑا زبر یہ بھی لازمی لگانا ہے. یہ اس میں جلالت کا حصہ ہے. اس میں جلالت جب بھی لکھیں تو تشدید اور کھڑا زبر یہ لازمی لگانا ہے. ان احتیاطوں کے ساتھ اب یہ تعویذ تیار کر لیں، انشاءاللہ الکریم سر کا درد ختم ہو جائے گا. اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ مشورہ دیا جا چکا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کے سر میں درد دیتا نہ ہو تو آپ اپنی بینائی چیک کروائیں. بعض اوقات آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے بھی یہ سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھیں. اللہ پاک خیر فرمائے گا، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھیں. آئیے ناظرین وقت ہوا ہے اب استخاروں کے جوابات کا. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے میسیجز کیے تھے. جی سلیم بھائی ارشاد فرمائیے گا. جی یہ سغرا بی بی ہیں، ان کا استخارہ کیا گیا ہے اور ان کے استخارے میں جسمانی بیماری کا اشارہ آیا ہے. اور ان کے دو مسئلے تھے کہ ایک سینے میں کافی درد دیتا ہے اور گیس کا مسئلہ بھی ہے. تو سینے کے درد کے لیے روحانی علاج حاضر ہے. لا الہ الا اللہ 75 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں، انشاءاللہ سینے کا درد صحیح ہو جائے گا ماشاءاللہ. جی اور گیس کا مسئلہ ہے تو یا عظیمو 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیجئے تو انشاءاللہ گیس سے بھی شفا مل جائے گی. ان دونوں وظیفوں کو کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. ان کی والدہ نے یہ وظیفہ کرنا ہے نا. اچھا والدہ خود پڑھنے نہیں پڑھ سکتی ہوں تو یہ خود پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلا سکتے ہیں نا. بڑے دونوں ہی امراض کے حوالے سے یہ وظیفہ بتا. یہ بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں نا، بزرگوں کی یہ معاملات ان کے ساتھ رہتے ہیں کیونکہ مدنی چینل کے ناظرین بڑھاپا جو ہے نا یہ کئی بیماریوں کا مجموعہ ہوتا ہے. اب بڑھاپے میں آ کر جیسے جسمانی اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، کبھی پیٹ کا درد ہے، کبھی گیس کا مسئلہ ہے، کھانا ہضم نہیں ہو پا رہا. تو اس کے لیے ہمارے جو بزرگ ہیں آپ 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا. اچھا بزرگوں کو اب جیسے سردیوں کے اندر سینے کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، سینے میں انفیکشن ہو جاتا ہے، بعض اوقات بلغم جم جاتا ہے، کھانسی ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ بڑی پرابلم بزرگوں کے ساتھ رہتی ہے. تو یہ بزرگوں کے لیے بہترین تحفہ آج کا بہترین روحانی علاج ہے. بھائی یہ نوٹ کر لیں آپ 75 ٹائمز لا الہ الا اللہ پڑھ کر آپ سینے پر پھونک مار دیں، دم کر دیں، آپ کے الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور تعویذات وغیرہ بھی استعمال کیجئے گا. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. جی مزید بھی تھے استخاروں کے جوابات. یہ نایاب اور ان کی والدہ کا نام ہے نسیم اختر. ان کو آنکھوں میں درد دیتا ہے اور نظر کافی کمزور ہے. تو نظر کمزور ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کا جو ہے علاج کرائیں. اور ان کے لیے استخارہ کیا گیا. استخارے میں جسمانی بیماری کا ہی اشارہ آیا ہے. کوئی جادو، کوئی بندش، کوئی اثرات وغیرہ ایسا نہیں ہے، کوئی اشارہ نہیں ہے. صحیح ہے. جسمانی بیماری کا اشارہ ہے. یہ ان کے لیے ایک روحانی وظیفہ بھی ہے. یا مقیتو 10 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا. اچھا یہ جو وظیفہ آپ نے فرمایا یا مقیتو، یہ پڑھ کر آنکھوں پہ دم کیا جائے. آنکھوں پہ دم کرنا. صحیح، آنکھوں پہ دم کرنا. سر کے درد کے حوالے سے بھی وظیفہ ارشاد فرمائیں گے. سر کے درد کے لیے جو ہے سورہ ناس کا وظیفہ ہے کہ 11 مرتبہ پڑھ کر جی سر پہ دم کر لیجئے، انشاءاللہ درد صحیح ہو جائے گا. اور پھر بھی درد اگر صحیح نہ ہو تو پھر 11 مرتبہ پڑھ کے سر پہ دم کیجئے، انشاءاللہ درد صحیح ہو جائے گا. اور پھر بھی صحیح نہ ہو تو تیسری مرتبہ 11 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ 11 کی مقدار پوری ہونے سے پہلے انشاءاللہ سر کا درد صحیح ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور 3 مرتبہ یہ عمل کیا جائے گا نا. جی 3 مرتبہ یہ عمل کر لیں. مدنی چینل کے ناظرین 11 کی تعداد پوری ہونے سے پہلے الحمدللہ عز و جل سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا. تو ضرور اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. اور بالخصوص جنہوں نے میسیج کیے تھے وہ تو اس وظیفے پر ضرور عمل کریں. اچھا یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. جی مزید قول چلائیے گا.
پروگرام روحانی علاج میں یہ سوال ہے کہ میرے میں ایک بری عادت ہے، وہ یہ ہے کہ میں جذبات میں آ کے گھر والوں کو یا میرے کوئی سامنے اس کو برا بھلا کہہ دیتا ہوں. اب اس سے میں بہت پریشان ہوں، اس سے میں اپنی جان چھڑانا چاہتا ہوں اس بری عادت سے. اس کے لیے آپ کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ یہ بری عادت مجھ سے چلی جائے. جو آپ نے اپنا مسئلہ بیان کیا ہے، تقریباً لوگوں کے ساتھ پرابلم رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ جانا، جھاڑ دینا، بدتمیزی کر دینا، دوسروں کے سامنے کسی کو ذلیل کر کے رکھ دینا. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی کے اندر اس طرح کی عادت ہو اور وہ چاہتا بھی ہے کہ میرے اندر سے یہ عادتیں نکل جائیں، اس کے لیے ہے کوئی وظیفہ؟ جی جنید بھائی، یہ 100 مرتبہ استغفر اللہ اول آخر درود شریف پڑھیں تو انشاءاللہ الکریم اس کی عادت جو ہے وہ چھوٹ جائے گی. اور کیونکہ جو بے تکی باتیں کرتے ہیں، اس نے دل دکھایا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں، اور جن کا دل دکھا ہے ان سے معافی بھی مانگنی پڑے گی. اور وظیفہ تو یہ ہے کہ استغفر اللہ 100 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھیں. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں اپنی زبان کی تیزی کی شکایت کی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کو لازم کر لو. سبحان اللہ. کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. ماشاء اللہ. استغفر اللہ آپ کے لیے آسان ہے پڑھنا، آپ یہ پڑھ لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھ سکتے ہیں، آپ یہ پڑھ لیں. اچھا، ایک ہوتا ہے سید الاستغفار، وہ اس سے بڑا ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ سید الاستغفار ہے. اچھا، یہ سید الاستغفار یہ الحمدللہ عز و جل شجرہ شریف میں بھی موجود ہے. اگر آپ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مرید ہیں، آپ شجرہ شریف پڑھنا بھی چاہیے، اس میں الحمدللہ عز و جل یہ سید الاستغفار یہ موجود ہے. یہ پڑھنا چاہیں یہ پڑھ لیں آپ، ورنہ المختصر یہ کہ کم از کم استغفر اللہ ایک تسبیح 100 دانوں والی آپ یہ پڑھ لیا کریں، 100 مرتبہ پڑھ لیں تو الحمدللہ عز و جل طبیعت میں نرمی پیدا ہوگی. زبان کی جو تیزی ہے نا تو اس میں نرمی آ رہی. بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی، مجھے اچھی لگی آپ کی ایک بات ایاز بھائی. استغفار تو کرنا ہی کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے، لیکن جو آپ نے اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے دوسروں کا دل دکھایا ہے نا، دوسروں کو جو تکلیف پہنچائی ہے، اس سے بھی تو معافی مانگنی ہے. بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد. حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے مدنی چینل کے نام. اب چاہے بزرگ ہوں، نوجوان ہوں، بچے ہوں، جس کا دل دکھایا اس سے معافی مانگنا پڑے گی. اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میسیجز کچھ شامل کر لیتا ہوں، آپ کی طرف بڑھاتا ہوں. استخاروں کے حوالے سے میسیجز ہیں. اچھا، ایک میسیج آئے کہ توسیہ نام ہے، توسیہ بنت سیدہ بیگم، 20 دن سے قے اور موشن بند نہیں ہو رہے، حالت کافی خراب ہو گئی ہے. ڈاکٹرز بول رہے ہیں کہ بس اب دعا کرو، بڑی سیریس حالت ہے، کچھ بھی نہیں کھایا جا رہا ہے اور فوراً قے ہو جاتی ہے، کچھ کھاتے ہیں تو فوراً الٹیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر نے جواب دے دیا ایک طرح سے دعا بھی فرما دیں، استخارہ بھی فرما دیں. اللہ اکبر. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی. بڑی آزمائش کن یہ کیفیت ہوگی تو استخارہ فرمائیے گا. اچھا، ایک اور میسیج یہ نوٹ کیجئے گا استخارے کے حوالے سے. سالک نام ہے، سالک بن یاسمین. اچھا، ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ یورک ایسڈ ان کا کافی بڑا ہوا ہے اور ہاتھوں میں پیروں میں ان کے کافی یہ سوجن وغیرہ بھی ہیں. ان کا بھی استخارہ کیجئے گا کہ کوئی کیا روحانی مسئلہ ہے، کوئی جادو بندش کے معاملات ہیں، کیا ہیں. آپ استخارے فرما لیجیے. جب تک ناظرین آپ کی چند ایک کالز ہم شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. میرا پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں جنید بھائی سے یہ سوال ہے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، بعد میں مجھے اس کا احساس بھی ہوتا ہے. برائے کرم اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. غصہ بہت زیادہ آتا ہے، بڑی شدت کے ساتھ. آپ کی یہ بات بڑی پیاری ہے نا کہ بعد میں مجھے احساس ہوتا ہے. چلو احساس تو ہوتا ہے نا، لیکن ایک تعداد تو ایسی ہے کہ جن کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے، جنہیں بالکل بھی احساس نہیں ہوتا. غصے کے اندر الامان والحفیظ سامنے والے کی عزت خراب کر دیتے ہیں. غصہ کر کے سامنے والے کی بڑی دل آزاریاں کر بیٹھتے ہیں. ہنس رہے ہوتے ہیں، کھلکھلا رہے ہوتے ہیں، کوئی دکھ نہیں ہوتا. چلو یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو احساس ہوتا ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ الکریم یہ جو عادت بد ہے یہ ختم ہونے. غصہ
ایک فطری عمل ہے، آ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ جاتا، لیکن کب کہاں آنا چاہیے اس کا ہمیں تھوڑا پتہ ہونا چاہیے نا۔ اللہ پاک خیر فرمائے۔ اگر کسی کی ہو اعجاز بھائی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے کی عادت ہو اور شدت کے ساتھ غصہ آتا ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ جی جنید بھائی، اس میں سب سے پہلے تو غصے کے حوالے سے بنیادی جو اسلامی معلومات ہیں اس کو جو ہے حاصل کرنا ضروری ہے کہ بے جا غصہ نافذ کرنے کے جو نقصانات ہیں اور غصے پر قابو پانے کے جو دنیاوی اخروی فوائد کو جان لینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ امیر اہل سنت نے ایک بہت ہی پیارا رسالہ جو ہے مرتب کیا ہے غصے کا علاج، اس میں سے چند وظائف میں پیش کرتا ہوں کہ جس کو غصہ جو ہے گناہ کرواتا ہو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ پڑھ کر جو ہے وہ اپنے اوپر دم کر لے، اور کھانا کھاتے وقت 3 بار پڑھ کر کھانے پر اور پانی پر بھی دم کر لے، اور چلتے پھرتے کبھی کبھی یا اللہ یا رحمان یا رحیم کہہ لیا کرے۔ ماشاءاللہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یہ کثرت کے ساتھ جی چلتے پھرتے درود پاک کی کثرت بھی کریں۔ یہ تھوڑا مجھے لگتا ہے شاید ناظرین کے لیے مشکل ہو، زبان پر تھوڑا مشکل، ہر ایک کے وہ ہوتا ہے نا تلفظ کی درستی نہیں ہو پاتی یا تھوڑا مشکل لگتا ہو، تو درود پاک پڑھ لیں کثرت کے ساتھ۔ درود پاک تو ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، غصے پر قابو پانے والے بن جائیں گے۔ اور دوسرا مدنی چینل دیکھا کریں، غصہ جیسے اگر آتا ہو تو مدنی مذاکرہ الحمدللہ عز و جل وہ دیکھا کریں کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کس طرح ان کے اندر ایک تحمل مزاجی ہے، ایک صبر ہے، ایک برداشت ہے، چہرے پر آپ کی مسکراہٹ ہے، اور امیر اہل سنت کا انداز کتنا پیارا ہے۔ خلاف مزاج بھی سوالات ہو جاتے ہیں بعض اوقات، لیکن امیر اہل سنت مسکرا کر محبت کے ساتھ اور جوابات ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو عادت بنانے سے الحمدللہ بنے گی۔ مدنی چینل آپ دیکھتے رہا کریں، مدنی مذاکرے میں شرکت کریں، آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا، اور یہ جو غصہ کرنے کی عادت ہے نا یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ آئیے ناظرین اب شامل کریں گے استخاروں کے جوابات۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں کہ جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے میسیجز کیے تھے۔ جی اپنا سلیم بھائی۔ جی توسیہ بنت سیدہ بیگم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے آمین، اور ان کا سایہ ان کی اولاد پر قائم فرمائے۔ آمین۔ ان کا استخارہ کیا گیا، جسمانی بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، تو ان کے گھر والوں کو چاہیے کہ گھر میں یا سلاموں کا 1.25 لاکھ مرتبہ ختم کرائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ ہی شفا دینے والا بے شک بے شک بے شک۔ اچھا گھر کے افراد بھی یہ پڑھ سکتے ہیں نا؟ ہے۔ جی گھر کے افراد بھی پڑھ مل سکتے کے ہیں 1.25 لاکھ 1.25 لاکھ مرتبہ یا اچھا سلام۔ 1.25 لاکھ تعداد تو اب جیسے بہت زیادہ ہے، ایک ہی نشست میں ایک ہی وقت میں 1.25 لاکھ کی تعداد پوری کرنا مشکل ہے۔ اچھا اس کو مختلف اوقات میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیسے بھائی 25,000 آج پڑھ لیے، پھر دوسرے دن 25,000 مرتبہ پڑھ لیے، پھر تیسرے دن پھر 25,000 مرتبہ پڑھ لیے، تو یوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ 5 دن کے اندر تعداد پوری ہو جائے گی 1.25 لاکھ مرتبہ، یہ پڑھوا لیں 5 دن۔ جی 5 دن میں اور اگر تعداد زیادہ ہے تو ایک دن میں بھی 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھوا سکتے ہیں۔ ایک دن میں بھی پڑھا سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو اس سے زیادہ دن میں چاہیں تو زیادہ دن میں بھی پڑھا سکتے ہیں۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ جی مزید۔ جی سالک بن یاسمین ہیں، ان کا استخارہ کیا گیا، جسمانی بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، اور ان کے لیے روحانی وظیفہ یہ ہے کہ یا سلاموں 111 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ جی ان کے ساتھ دوسرا مسئلہ تھا کہ پیر میں سوجن ہے یورک ایسڈ کی وجہ سے، تو اس کے لیے بھی روحانی علاج پیش کرتا ہوں۔ یا علی یو 3 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کے جہاں سوجن ہے وہاں پہ دم کر دیجئے، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ 3 مرتبہ پڑھنا ہے نا، یہ تو بڑا آسان سا وظیفہ ہے، یہ تو آپ وقفے سے پڑھ کر یہ دم کرتے رہا کریں۔ یہ سوجن کا بعض اوقات ناظرین آپ نے دیکھا ہو ہاتھوں پہ پیروں پہ ورم آنا شروع ہو جاتا ہے، سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ مختصر سا وظیفہ ہے، چند سیکنڈ کا یہ وظیفہ ہے، یہ وقتاً فوقتاً پڑھ کر آپ دم کرتے رہا کریں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین وقت بھی اب اختتام کی جانب ہے، بہرحال جن کی کالز شامل نہیں کی جا سکیں، جن کے میسیجز رہ گئے
آپ چاہیں تو استخارے کے لیے اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0213717111 اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارے کے لیے آپ بالکل رابطہ کر سکتے ہیں. 24 گھنٹے یہ سروس آن لیتی ہے، لیکن اس نمبر پر اسلامی بھائی رابطہ کریں، اسلامی بہنیں رابطہ نہ کریں. اور اسلامی بہنوں کے لیے استخاروں کے لیے علیحدہ سروس ہے، واٹس ایپ استخارے کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر کے ذریعے استخارہ کروا سکتے ہیں. اس کا نمبر بھی میں عرض کر دیتا ہوں، اسکرین پر بھی آپ کے سامنے ہے 0316-806-2626 0316-806-2626. آن لائن روحانی علاج اور استخارے کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے. ہوم پیج پر اس کے روحانی علاج کی سروس موجود ہے، ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے، اور کافی اور بھی روحانی علاج کے سروسز کے ذریعے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، اپنے مسائل کا روحانی علاج کروا سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. بہرحال جن کے میسیج شامل نہیں کیے جا سکے، جن کی کالز رہ گئے، آئندہ پروگرام میں ہماری کوشش ہوگی کہ پہلے آپ کے کالز ہم شامل کریں، آپ کے میسیجز ہم شامل کریں، اول تاخیر شامل رہیے گا. اور بالخصوص یہ جو پروگرام ہے بزرگوں کا روحانی علاج اور استخارہ، اس کے ذریعے جو وظائف آپ کو بتائے گئے یہ اپنے معمولات میں شامل کیجیے گا. اگر آپ اپنا مکمل پراپر روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں، دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں الحمدللہ سمجھل دعوت اسلامی کے تحت روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں. آپ آئیں، اپنا روحانی علاج کروائیں. آن لائن روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ دعوت اسلامی کے ہوم پیج پر اس کی جو ویب سائٹ ہے، دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے. اس کے ذریعے بھی آپ استخارے کروا سکتے ہیں، روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں. کہ اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کے حوالے سے بھی میسیجز کیے اور کالز کی دعاؤں کے حوالے سے، آئیے مل جل کر دعا بھی کرتے ہیں. اور دعا سے قبل آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ایاز بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. سلیم بھائی آپ نے بھی وقت عطا فرمایا. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو اخلاص، استقامت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ دکھیاری امت کی غمخواری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا رحم الراحمین، یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارک قرض سے خلاصی عطا فرما. تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دیں. جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جو بیچارے ICU میں داخل ہیں، جو بیچارے وینٹیلیٹر پر زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے. سب کی بیماریاں دور فرما، پریشانیاں دور فرما، تکلیفیں دور فرما، دکھ درد غم رنج سب دور فرما دے. ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما.